السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دی 10th لیکچر آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے انفارمیشن کی امپورٹنس کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو گیٹ کریکٹ انفارمیشن ان آرڈر ٹو میک کریکٹ ڈیسیژنس، اور ہم نے ڈسکس کیا کہ مینیجرس کی اصل پرابلم جو ہے وہ پرابلم کو، ایشوز کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، نہ کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ مینیجرس ہیو دی کیپیبلٹی ٹو میک کریکٹ ڈیسیژنس مور آفن، بٹ دے میک رائٹ ڈیسیژنس فار رانگ پرابلمس۔ تو ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کو، جو کہ جیسے بزنسز انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا شروع ہوتے ہیں زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے، تو ڈیسیژن میکنگ بھی اسی طریقے سے زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے۔ There are many more issues which are affecting businesses. The business environment is much more complex. تو ایسی انوائرمنٹ میں مینیجرس کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے، زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ وہ جو پرٹیننٹ انفارمیشن ہے، جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے، وہ اس کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ ایسی انفارمیشن جو ویلڈ بھی ہو، جو ریلیونٹ بھی ہو، اور وقت کے حساب سے ٹائملی بھی ہو، کیونکہ مینیجرس کو ضروری ہے کہ وہ ایشوز کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، جس انوائرمنٹ وہ آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ سٹیکس زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اگر بزنس کا فیصلہ غلط ہو جائے تو نقصان زیادہ ہوتا ہے، مارکیٹ شیئر لوز ہو جاتا ہے، کمپٹیشن جو ہے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو مینیجرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ جو بھی فیصلے کریں، جو بھی ڈیسیژنس کریں، جو بھی پلاننگ کریں، پلاننگ اٹ سیلف از اے decision with respect to where the business should go, why should business go into that direction, and how should business go into the chosen direction, and allocation of resources. So planning itself is a major decision. تو اس سارے ڈیسیژنس کے لیے مینیجرس کو بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے انفارمیشن کے اوپر، تو لہٰذا ایک بڑا اہم ایریا ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم اس پہ اتنی ہی دلیل کے ساتھ، اتنی ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اس سبجیکٹ میں۔ جہاں ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ فرم کو ترقی کرنے کے لیے، بزنس کو گرو کرنے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے ایک فرم کو اپنی کیپیبلٹیز، اپنی کیپیسٹیز، اپنی ابیلٹیز کو بلڈ کرنا پڑتا ہے، اپنی ہیومن ریسورس کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ The firms have also to adopt appropriate strategy. So فرم کی سکسیس کا بہت سارا دار و مدار جو ہے وہ فرم کی اپنے فیصلوں پہ ہوتا ہے، اپنی کیپیبلٹیز کی ہوتی ہے، اپنے اسکلس پہ، اپنی انوویشنس پہ ہوتا ہے۔ لیکن فرم کی سکسیس کا بہت زیادہ دار و مدار جو ہے وہ اس کی امیڈیٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے سپلائرز کیسے ہیں، اس کا کمپٹیشن کیسا ہے، اس کی مارکیٹنگ مکس کے حوالے سے جو امیڈیٹ صورتحال ہے جو فرم فیس کر رہی ہے وہ کیسی ہے۔ سو انوائرمنٹ وچ از امیڈیٹ ٹو دا فرم بٹ ایکسٹیریئر ٹو دا فرم از آلسو ویری امپورٹنٹ، جو کہ فرم کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے ڈیسیژنس کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کوئی فرم یا کوئی مینیجر انٹرنیشنل مارکیٹس میں صحیح فیصلے کر رہا ہے، تو وہ صحیح فیصلے تب ہی ہوں گے جب وہ فرم اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کے حساب سے صحیح فیصلے کر رہی ہوگی، اور فرم کے جو ایکسٹرنل انوائرمنٹس ہیں، جیسے اس کے کسٹمرز ہیں، ان کا بیہیویئر ہے، ان کی نیڈز اور وانٹس جو کہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں، اس کے مطابقت سے صحیح فیصلے فرم کرے۔ اپنی کمپٹیشن کے حوالے سے صحیح فیصلے کرے کہ کمپٹیشن کون سی فرمیں ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی مارکیٹ میں مارکیٹ شیئر کیا ہے، ان کے برانڈز کی اسٹرینتھ کیا ہے، برانڈز کی پوزیشننگ کیا ہے، ان فرمز کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی کوئی مینیجر صحیح فیصلے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ فرم سے جو کنسرنڈ انوائرمنٹ ہے وہ پرائسنگ کے حوالے سے کہ کسٹمر کس قسم کی پرائس کو کیا ریسپانس دیں گے، فرم کی اپنی کاسٹ کیا ہیں، تو ایک given a price firm can make profit or it will not be able to make much profit، تو یہ بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ سو مارکیٹنگ مکس کے حوالے سے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا اور پھر انفارمیشن حاصل کرنا صحیح طریقے کے ساتھ، اور ان انفارمیشن کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ مینیجرز جو ہیں وہ صحیح فیصلے کریں۔ سو انٹرنل انوائرمنٹ آف دا فرم از امپورٹنٹ. Immediate external environment is important, which affects the firm.
اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، کسی بھی مارکیٹ میں اگر فرم آپریٹ کرتی ہے تو اس کی میکرو انوائرمنٹ، مور جنرل انوائرمنٹ از آلسو امپورٹنٹ. میکرو انوائرمنٹ بہت طریقے کے ساتھ بزنس کو افیکٹ کرتی ہے. ملک کے جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں جنرلی بزنس کو. ملک کے جو اکنامک حالات ہیں وہ بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. جو ملک کے انفراسٹرکچر ہیں، جو ملک کی اور اس قسم کی سچویشن ہے، سیفٹی سیکورٹی کی سچویشن ہے ملک کے اندر، وہ افیکٹ کرتی ہے بزنس کو. بائنگ پاور آف پیپل، اکنامک سائیکلز جس سے ملک گزر رہا ہو وہ افیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کا اپنا رول افیکٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کیا ہیں، کس قسم کے لوگ گورنمنٹ میں ہیں، ان کی اپنی پالیسیز کیا ہیں، ان کی اپنی ڈائریکشنز کیا ہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجیز کیا ہیں، اور کس قسم کی اکنامک پالیسیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو میکرو انوائرمنٹ ہے یہ بھی بزنسز کو، ان کے پراسپیکٹس کو افیکٹ کرتی ہے. لہذا انٹرنیشنل مارکیٹس میں فرمز کو اچھے طریقے سے آپریٹ کرنے کے لیے، سکسیسفل طریقے سے آپریٹ کرنے کے لیے 3 قسم کے لیولز کے اوپر انفارمیشن لینی پڑتی ہے تاکہ وہ صحیح فیصلے کریں. فرم کی اپنی انٹرنل سچویشن، پھر فرم کی امیڈیٹ ایکسٹرنل سچویشن سے مائکرو انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. امیڈیٹ انوائرمنٹ افیکٹس دا فرم، اس کا کمپٹیشن ہے، اس کے اپنے کنزیومرز ہیں، اس کے اپنے سپلائرز ہیں، اس کی اپنی امیڈیٹ پبلکس ہیں، اس کی کنسرن ٹیکنالوجیز ہیں انوائرمنٹ میں، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور انوویشنز. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا لیول ہے جو کہ بزنس کو افیکٹ کرتا ہے وہ میکرو انوائرمنٹ ہے، جیسے ہم نے بھی ذکر کیا کہ وہ بھی بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. تو لہذا مارکیٹرز کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے، صحیح ڈیسیژن کرنے کے لیے جو ان کی میکرو انوائرمنٹ ہے ان مارکیٹس کی، اس کے بارے میں بھی جاننا پڑتا ہے اور جاننا ضروری ہے. اور جو انفارمیشن ایمرج ہو رہی ہے میکرو انوائرمنٹ کے حوالے سے، اس انفارمیشن کو حاصل کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بزنس ڈیسیژنز میں اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، تبھی فرم صحیح طریقے کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے جو نیشنل انوائرمنٹس ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو میکرو انوائرمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے وہ انوائرمنٹس جو ہیں وہ بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں، اور پھر مارکیٹرز کو ان کے حوالے سے کیا کیا انفارمیشن اور کس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ سیکھ کرنی پڑتی ہے اپنے صحیح فیصلے کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے اپنے بزنسز کو آگے لے جانے کے لیے. سب سے جو اہم چیز ہے میکرو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو کہ ہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اہم ہوتی ہے وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ، کہ پالیٹکس کی سٹیبلٹی کیا ہے، کس قسم کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں، ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یہ جنرل بزنس انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے ہر ملک میں، ہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور پولیٹیکل تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہر بزنس کے اپنے پراسپیکٹس بھی جو ہیں افیکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی فرم کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو انگیجمنٹ ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. بزنس شروع کرنے کے لیے بہت بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے ٹو اسٹارٹ وتھ. اب فرم اتنا بڑا ایفرٹ اس لیے تو نہیں کرے گی کہ وہ کسی شارٹ ٹرم انتہائی قلیل مدت کے لیے کوئی بزنس کرے اور پھر اس مارکیٹ میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں، ایسا تو نہیں. عمومی طور کے اوپر فرموں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ انویسٹمنٹس کریں تو دے ہیو اے لانگ ٹرم پرسپیکٹو، 5 سال 10 سال اس سے زیادہ. لہذا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ امیڈیٹ ٹرم میں اس وقت کے حساب سے جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں سیاسی حالات کے بارے میں اس کو انالیسس کرنا پڑتا ہے تاکہ فرم کین میک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ڈیسیژنز ویری کریکٹلی، کیپنگ ان ویو دی پرسپیکٹوز آف پالیٹکس ان اے پرٹیکولر انٹرنیشنل مارکیٹ. پالیٹکس کے حوالے سے لیڈر جو بھی کسی ملک کے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. ان لیڈرز کی اپنا کیا ویژن ہے،
ان لیڈرز کی پالیٹکس پہ کتنا ہولڈ ہے, ان لیڈرز کی اپنی کیا ڈیسیژنز ہیں, اپنے کیا ایٹریبیوٹس ہیں, آیا وہ ڈیموکریٹک لیڈر ہیں یا آٹوکریٹک لیڈر ہیں کہ صرف اپنا فیصلہ منواتے ہیں, دوسروں کی بات زیادہ نہیں سنتے. ان لیڈرز کی اپنی کیا کمپیٹنس کیپیبلٹی ہے. بعض لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں اپنے ملکوں میں, اپنی سوسائٹیز میں, اور بزنس کے حوالے سے ان کی نالج بھی ہوتی ہے, ان کی بیک گراؤنڈ بھی ہوتی ہے, اور بزنس کے حوالے سے وہ اپنے ملک کی ترقی کے صحیح طریقے سے خواہشمند بھی ہوتے ہیں. سو دے آر پرو بزنس لیڈرس, بٹ دین بزنس لیڈرس اگین کین ہیو ایٹیچیوڈس وچ may not be very much pro business, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ان کی اپنی اور پرائرٹیز ہوتی ہیں بزنس سے ہٹ کے, کوئی سیاسی پرائرٹیز ہو سکتی ہیں, کوئی سیکورٹی کے حوالے سے پرائرٹیز ہو سکتی ہیں, یا آئیڈیالوجی کے حوالے سے پرائرٹیز ہو سکتی ہیں. may not be as pro business as perhaps some other leaders can be. So لیڈرز کو دیکھنا, ان کے ایٹیچیوڈس کو دیکھنا, ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا, ان کے پرسپیکٹوس کو دیکھنا اور جاننا بڑا ضروری ہے. اور لیڈرز کے حوالے سے کسی بھی ملک میں, کسی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, نہ صرف اس وقت جو لیڈر صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے, ان کے آئیڈیالوجیز کے, ان کے پرسپیکٹوز کے بارے میں جاننا ضروری ہے, بلکہ ان کے بعد جو آنے والے لیڈر ہیں ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ سچویشن زیادہ اہم ہو جاتی ہے اسپیشلی ان ڈیولپنگ کنٹریز. جو ہماری انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں, اگر وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, where the political institutions and political environment is not that stable, تو کسی بھی ملک کی جو سیاسی تقدیر ہوتی ہے, کہ سیاسی حالات ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ اس کے لیڈر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایک ایسا ملک ہو جہاں پہ کہ پالیٹکس میچور ہوں, اسٹیبلشڈ ہوں, اور کسی ایک صاحب اقتدار کے اوپر ملک بہت زیادہ ڈیپینڈ نہ کرتا. سو دو لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کے خود کیا پرسپیکٹوز ہیں, اور دوسرا یہ کس حد تک ملک کی تقدیر اور اس کی سیاسی ڈائریکشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے ہمیں ان کے نیشنل گولز بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم ان کے گولز کیا ہیں, ان کے پولیٹیکل گولز, ان کے اکنامک گولز کیا ہیں. کیونکہ جو ملک کے ریسورسز ہیں, جو اس کے لاز ہیں, جو اس کی ریگولیشنز ہیں, پھر اس کی مطابقت سے ہی آئیں گے. اگر پولیٹیکل لیڈر اسٹرانگ ہیں اور ان کے بزنس کے حوالے سے کلیئر پرسپیکٹوز ہیں, کلیئر ویژنز ہیں, تو پھر ان کے سابق اقتدار ہونے کے ناطے سے جو ملک کی پالیسیز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اکارڈنگلی وہ بھی اسی ڈائریکشن میں جائیں گے. سو لہذا فرموں کو, مینیجرز کو, جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اچھے طریقے سے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کے پولیٹیکل اسٹیچر کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور ان کے اکنامک گولز کو, اینڈ واٹ ڈائریکشن دیز اکنامک گولز ول ٹیک, اس انفارمیشن کو حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں بزنس انوائرمنٹ کو کسی بھی ملک میں, اور خاص کر ڈیولپنگ کنٹریز میں. آئیڈیالوجیز بڑی اہم ہو جاتی ہیں. آیا ریلیجیس آئیڈیالوجی زیادہ ڈومیننٹ ہے یا سیکولر آئیڈیالوجی زیادہ ڈومیننٹ ہے, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ ان کی زیادہ پولیٹیکل ہیں یا ماڈرن ہیں, کہ جس میں کہ اکنامک پرسوٹس کی زیادہ اہمیت ہے. بہت سارے لیڈر ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کہ پرائرٹیز رکھتے ہیں اپنے ملک کی اکنامک ترقی کے لیے. پھر ایسے بھی بہت سارے لیڈر ہمیں نظر آتے ہیں جن کے اپنے اور کوئی سیاسی عزائم ہوتے ہیں ان کی آئیڈیالوجیز کے حوالے سے, کیونکہ جس آئیڈیالوجی سے آئیں گے, جس ویلیو سسٹم سے وہ آئیں گے, وہ بڑا حاوی ہوتی ہے ان کے فیصلوں کے اوپر, اور ان کی بڑی کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان آئیڈیالوجیز کے ذریعے, کیونکہ ان آئیڈیالوجیز کی وجہ سے ہی وہ سابق اقتدار بنے ہیں, اور اسی قسم کے لوگ ان کا لیڈر بننے میں اور ان کو اسٹیبلٹی دینے میں شامل کار ہیں. So لہٰذا they will have to really consider the ideological backgrounds which have supported them. لیڈرز کے ساتھ ساتھ ملک کے پالیٹکس کو کی انسٹیٹیوشنز بھی چلاتی ہیں. ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں تو جہاں پہ پولیٹیکل لیڈر ملک کی تقدیر اور اس کی ڈائریکشن کے لیے فیصلے کرتے ہیں, وہاں there are certain institutions also which are very key institutions, جیسے پارلیمنٹ ہے, لیجسلیٹو باڈیز ہیں ہر ملک میں. ہمارے ہاں جو ہے نیشنل اسمبلی ہے,
اور سینٹ ہے. بڑی امپورٹنٹ ادارے ہیں, بڑے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ملک کے بارے میں اہم ڈسکشنز کرتے ہیں اور اہم فیصلوں پہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے, خواہ وہ ملک کے سیاسی فیصلے ہوں یا اکنامکس کے حوالے سے, رولز, ریگولیشن اور پالیسیز کے حوالے سے ہوں. So these legislative bodies are important institutions. اسی طریقے کے ساتھ بیوروکریسی اور سول سروس ایک بڑی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ان کا ایک اپنا بڑا رول ہے ہر ملک میں. اور اسی طریقے سے جوڈیشری ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا بھی بڑا رول ہے. اگر ہم اپنے ملک کی ایگزامپل لیتے ہیں تو بزنس کے حوالے سے جو قوانین ہے, بزنس کے حوالے سے جو انوائرمنٹ ہے, جو بزنس کے حوالے سے ڈائریکشن ہے, اس میں سیاسی لیڈروں کا بھی بڑا رول ہے, ان انسٹیٹیوشنز کا بھی بہت رول ہے, پارلیمنٹ کا, سینٹ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ سول سروس کا, جوڈیشری کا, ہمارے سینٹر میں بھی, صوبوں میں بھی. تو ان امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کی اورینٹیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, and how they will impose themselves on business decisions, business environment, political stability is absolutely important. اور ان انسٹیٹیوشن میں often political struggle بھی ہوتی ہے کئی جگہوں کے اوپر, تو دیکھنا ہے کہ پاور کے حساب سے, پولیٹیکل پاور کے حساب سے کون سی انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پرویل کریں گی, وہ زیادہ طاقتور ہوں گی, لہذا at the end of the day their decisions will prevail. تو جب فرموں نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا ہے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے ساتھ, خاص کر کے ان کی کیپٹل انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو, ایسے انفراسٹرکچر پروجیکٹ جیسے پاور جنریٹنگ پروجیکٹس ہیں, ڈیمز ہیں, اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں فرمز انویسٹ کرتی ہیں, تو ان میں جو پے بیک پیریڈ ہے وہ 10-15 سال یا اس سے زیادہ چلا جاتا ہے. تو پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے, مارکیٹ میں انٹری کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, بزنس پوٹینشیل کے حوالے سے, تو لہذا دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کیا حالات ہے, 5 سال بعد کیا ہوں گے, 10 سال بعد کیا ہوں گے, 15 سال بعد کیا ہوں گے. ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس میں باہر سے انسٹیٹیوشنز قرضے دے رہی ہیں, پارٹیسپیشن کر رہی ہیں. ہماری جو پورٹس ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے بڈز آ رہی ہیں, ہمارے جو بڑی بڑے ادارے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے, آئل اینڈ گیس کے, اور دوسرے اداروں میں انٹرسٹ ہے باہر کے بڑے بڑے انویسٹرز کا, وہ انٹرسٹ تو تبھی شو کریں گے کہ اگر وہ آنے والے وقتوں میں 5-10 سال اور سے بیونڈ کے پیریڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, اور ایک پراپر پرو بزنس انوائرمنٹ ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہماری مارکیٹ میں آنے سے ریلکٹنٹ ہوں گے. اگر آئیں گے تو پریمیم زیادہ کر دیں گے کیونکہ دے ول فیل ہائی رسک. سو رسک جب بڑھ جاتا ہے تو دے ول وانٹ ٹو سیک ہائی ریٹرن. تو اسی طریقے سے ہماری جو فرم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتی ہیں اور جا رہی ہیں وہ بھی یہی دیکھتی ہیں, اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو فارن مارکیٹس ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ انوائرمنٹ پالیٹکس کے حساب سے کیا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے, امپورٹنٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, ان کی اورینٹیشن کیا ہے in terms of politics, ideology and business and in similar important areas. اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی فورن مارکیٹ میں اس کی اکنامک سچویشن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اکنامک حالات اچھے ہوں گے تو بزنس پراسپیکٹ زیادہ ہیں, اکنامک حالات اچھے ہوں گے تو پبلک از مور ایفلوئنٹ, پبلک از مور ایفلوئنٹ, دے ول ہیو مور ڈسپوزیبل انکم, زیادہ ڈسپوزیبل انکم ہوگی تو وہ زیادہ پرچیز کریں گے, تو فرم کے لیے بزنس میں پروفیٹیبلٹی کی اپرچونٹی زیادہ ہوتی. سو ملک کے اکنامک حالات کیا ہیں اور اس اکنامک ڈائریکشن کیا ہے, اور آنے والے وقتوں میں اس کی اکانومی کی ڈائریکشن حالات کیا ہوں گے شارٹ ٹرم میں, لانگ ٹرم میں, ایک بہت اہم چیز ہے جس کے حوالے سے انفارمیشن حاصل کرنا اور انٹرنیشنل مارکیٹر کو اپنے فیصلے میں, اپنے ڈیسیژن میکنگ میں اس کو استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. اکانومی کے حوالے سے کسی بھی ملک میں اس وقت جو کرنٹ حالات ہوتے ہیں وہ تو پتہ چل ہی جاتے ہیں کہ اکانومی پراسپیرٹی کیا ہے, ڈسپوزیبل انکم کیا ہے, اینڈ وٹ از دی سینٹیمنٹس آف پیپل, یہ تو پتہ چل جاتے ہیں. امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا حالات ہوں گے. گروتھ کے حوالے سے ایک بہت اہم انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے جو کہ پروجیکٹ کرنی پڑتی ہے. جب میجر انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, میجر انیشیٹوز ہوتے ہیں فرموں کے, تو انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی انٹرنیشنل مارکیٹس میں گروتھ پوٹینشیل کیا ہے. اس گروتھ پوٹینشیل کے حوالے سے انہوں نے پھر اپنے ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں.
جو فرمیں, جو ادارے صحیح طریقے سے پروڈکٹ کر لیتے ہیں گروتھ سیناریو فورن مارکیٹس میں, they are in a position to take better decision and they are in a position to capitalize on growth. کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ ایک دم سے نہیں کی جا سکتی. کوئی فیکٹری لگانا, کوئی پلانٹ لگانا, ایک تو اس کے لیے کیپٹل بہت چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس کی کنسٹرکشن کے لیے وقت بھی لگ جاتا ہے. کئی ایسی فیکٹریاں ہوتی ہیں جن کی کنسٹرکشن کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں, اور بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں تو اس سے بھی زیادہ 5 سال 10 سال لگ جاتے ہیں. تو لہذا گروتھ پوٹینشیل کا اسیس کرنا بہت ضروری اس لیے ہے کہ فرم اس گروتھ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ تیار ہو جائیں کہ اس گروتھ سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ہمارے ہم ایگزامپل لیتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی. پچھلے 20-25-30 سال میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے سائیکل سے گزری ہے. کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں, کبھی حالات مشکل ہوتے ہیں. کبھی انڈسٹری میں گروتھ ہوتی ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ آ جاتی ہے کپڑے کی, یارن کی. کبھی مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں یارن کی, کپڑے کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. تو آج ہم دیکھیں کون سی ٹیکسٹائل فرمیں ہماری کامیاب ہیں. یہ وہ فرمیں ہیں جنہوں نے اس وقت اپنی انویسٹمنٹ کر لی اور اپنے پلانٹس کو تیار کر لیا جب مارکیٹ بالکل لو لیول اور اٹ واز اباؤٹ ٹو گرو. تو ان کی انویسٹمنٹ واز ریڈی, ان کے پلانٹس ور ریڈی فار پروڈکشن. تو جیسے ہی مارکیٹ میں گروتھ آئی, باقی فرموں میں کیپیسٹی نہیں تھی پرہیپس ٹو ڈیلیور ٹو دا گروئنگ مارکیٹ. لیکن جو وائز لوگ تھے, جنہوں نے پلاننگ صحیح کی ہوئی تھی, مارکیٹ کے اکانومی کے گروتھ پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے اسیس کیا ہوا تھا, ان کی انویسٹمنٹ تیار تھی اینڈ دے ور ایبل ٹو میک منی اینڈ کیپٹلائز آن گروتھ. اور گروتھ کو دیکھ کے جس نے انویسٹمنٹ کی کوشش کی, بھائی اس کو تو پھر 6 مہینے, سال, 2 سال یا جس سے زیادہ بھی عرصہ لگ سکتا ہے اپنی فیکٹری کو, اپنے پلانٹ کو, اپنی انویسٹمنٹ کو پروڈکشن میں لانے میں. سو ٹو سکسیڈ ان انٹرنیشنل مارکیٹ, اکانومی کے حوالے سے بہت اہم ہوتا ہے کہ گروتھ پوٹینشیل کیا ہے آنے والے وقتوں میں, اس کی صحیح اسیسمنٹ کی جائے, صحیح پروجیکشن کی جائے اور اس کو ڈیسیژن میکنگ میں استعمال کیا جائے. اکانومیز کسی قسم کی ہو, خواہ فرم کی اکانومی ہو, خواہ نیشنل اکانومیز ہو, خواہ انٹرنیشنل اکانومی, وہ اپنے سائیکل میں سے گزرتی ہیں. کبھی سائیکل اپورڈ ہوتا ہے, کبھی سائیکل ڈاؤنورڈ ہوتا ہے. سیزنالٹی بھی ہوتی ہے, کچھ پروڈکٹس کسی سیزن میں زیادہ بکتے ہیں, کسی اور سیزن میں کم بکتے ہیں. کس سیزن میں ٹریول زیادہ ہوتی ہے, کچھ سیزن میں ٹریول کم ہوتی ہے. کچھ سیزن میں ایئر کنڈیشنرز وغیرہ زیادہ بکتے ہیں, کچھ سیزن میں کم بکتے ہیں. کچھ سیزن میں کچھ اور پروڈکٹس بکتی ہیں, کسی سیزن میں کم بکتی ہیں. تو سیزنالٹی ہوتی ہے. سیزنالٹی کے ساتھ ساتھ سیکلیکلٹی بھی ہوتی ہے. اکانومیز گو تھرو سائیکل. ان سائیکلز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جو نیشنز ہیں, جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں, جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, وہ بزنس سائیکلز کے حوالے سے اکنامک ڈائریکشن کے اہم فیصلے کرتے ہیں. اکثر یہ سائیکلز اس لیے آتی ہیں کہ انڈسٹریل ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, یا کسی انڈسٹری میں اوور کیپیسٹی ہو جاتی ہے. جیسے ملک ہیں, انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کی, گروتھ کو دیکھتے ہوئے, اور انویسٹمنٹ ہوگی اور ان انڈسٹریز میں کنزمپشن آنا شروع ہوئی اور پروڈکشن ہوئی اور اکنامک گروتھ ہوئی ملک میں. وقت کے ساتھ کچھ سالوں بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ نئی انڈسٹریز جو ہیں وہ زیادہ گروتھ پوٹینشیل رکھتی ہوں, یا جو ملک میں پہلے سے چل رہی انڈسٹریز ہیں ان میں میچورٹی آ جائے, ڈکلائن آ جائے. تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اکنامک گروتھ اسٹارٹس ٹو سلو ڈاؤن, اور اس وقت پھر فیصلے کرنے ہوتے ہیں نئی ڈائریکشن کے حوالے سے, نئی انڈسٹریز کے حوالے سے. اور ملک کرتے رہتے ہیں اور گورنمنٹ پالیسیز بناتی رہتی ہے. تو یہ سائیکلز جو ہیں یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, لیکن ان سائیکلز میں آنے سے اکانومی کے جو فیوچر اکنامک ڈائریکشن ہے اس کے پروسیس بدل جاتی ہے, گروتھ کے حوالے سے اور اکنامک ڈائریکشن کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے, پرائرٹیز کے حوالے سے. تو لہذا انٹرنیشنل مارکیٹرز کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس مارکیٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ سائیکل کی کس سٹیج کے اوپر ہے, اور آنے والے وٹ ڈو دے ایکسپیکٹ فردر گروتھ ان ٹرمز آف اکانومی اور ڈکلائن ان اکانومی, اینڈ ہینس دی پالیسی میکرز ول میک different decisions perhaps in order to ensure that the country does not go into recession and comes out of downturn towards future growth.
اس سے انڈسٹریز افیکٹ ہوتی ہیں, ڈیمانڈز افیکٹ ہوتی ہیں, اور مارکیٹرز کو اس کے بارے میں پروجیکشن صحیح کرنی ہوتی ہیں کہ کیا ڈائریکشن ہوگی, کیا حالات ہوں گے, تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کو, اپنے ڈیسیژنس کو اس حساب سے کریکٹلی بنا سکیں. سو سائیکلز کی اسٹیج, سائیکلز کی ڈائریکشن از این امپورٹنٹ سچویشن فار وچ مارکیٹرز نیڈ ٹو گیٹ انفارمیشن. اور جو بڑی بڑی فرمیں ہوتی ہیں جو کئی مارکیٹس میں سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تب تو انہیں ہر مارکیٹ کے حوالے سے اپنی اسیسمنٹ کو کرنا پڑتا ہے. اور یہ انفارمیشن آسانی کے ساتھ نہیں ملتی, یہ تو ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں. جو ملک کے ارلی انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے, ان کا ایک سوفسٹیکیٹڈ انالیسس کرنا ہوتا ہے. تو لہذا a firm requires a major initiative, a major investment to be able to remain abreast of this information, to be able to get correct information. لیکن اس انفارمیشن کا کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے, اور مارکیٹنگ کے فورن مارکیٹس میں انویسٹمنٹس کے حوالے سے ڈیسیژنز کرنے کے لیے اس انفارمیشن کا بہتر طریقے سے حصول ہونا از کریٹیکل. جس فرم کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی, that firm will be able to make better and more accurate decisions, more timely decisions with respect to its investment and future planning. اور وہ کمپٹیشن کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جائے گی. اور جس فرم کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی, پھر وہ کمپٹیشن کے مقابلے میں ویک ہو جائے گی, خاص کر کے اگر کمپیٹنگ فرمز کے پاس انوائرمنٹ کے حوالے سے, پولیٹیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے, اکنامک انوائرمنٹ کے حوالے سے بہتر کیپیبلٹی ہے کہ وہ انفارمیشن کو حاصل کر سکے اور ڈیسیژن کر سکے. اکانومی کے ساتھ ساتھ اکثر فرموں نے اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ کنزیومرز کو بیچنے ہوتے ہیں. ڈیفینس سے ہٹ کے باقی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, ان سب کی الٹیمیٹ ڈیمانڈ از فائنل کنزیومر ڈیمانڈ. سو جو انڈسٹریل ڈیمانڈ ہے وہ از اے ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ, ڈیرائیوڈ فرام دی فائنل کنزیومر ڈیمانڈ. اگر کوئی فرم مشینری بنا رہی ہے, جیسے لیتھ مشینیں ہیں یا میٹل فارمنگ کی, میٹل پروسیسنگ کی مشینیں ہیں, اب ان مشینوں کی ڈیمانڈ تب بنے گی جب فرمیں زیادہ میٹل اور ان کے پروڈکٹ کا استعمال کریں گے. جیسے گاڑیاں بنانا ہے, تو گاڑیوں کی انڈسٹری اگر گرو کرتی ہے تو مشینز کی ڈیمانڈ بڑھے گی. ٹیکسٹائل کی انڈسٹری گرو کرتی ہے تو مشینز کی ڈیمانڈ بڑھے گی. اب ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کب گرو کرے گی؟ جب فائنل کنزیومر کپڑے کی زیادہ ڈیمانڈ کرے گا. گاڑیوں کی انڈسٹری کب گرو کرے گی؟ جب گاڑیوں کا پلانٹ زیادہ لگیں گے, ان کی پروڈکشن بڑھے گی, مشینری کی ڈیمانڈ آئے گی, جب فائنل کنزیومر جو ہے وہ زیادہ گاڑیاں خریدے گا. سو ان آلموسٹ all cases with the exception of strategic and defense industries, the industrial demand is also a derived demand, derived from the final consumer demand. So final consumer کے کیا حالات ہیں, ان کی کیا disposable income ہے, ان کے کیا sentiments ہیں, ان کی spending کی کیا direction ہے, یہ بہت اہم کسی بھی economy کے حوالے سے. So per capita income کیا ہے, یہ ایک بہت important indicator ہوتا ہے, نہ صرف کہ ایفلوئنس کے حوالے سے بلکہ ڈائریکشن آف اسپینڈنگ کے حوالے سے بھی. اگر پر کیپٹا انکم کم ہے آن ایوریج کسی ملک میں, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر $1,000 سے کم پر کیپٹا انکم ہو, تب موسٹ آف دا اسپینڈنگ آف دا ڈسپوزیبل انکم از ٹوورڈز بیسک نیسیسٹیز. جب آمدنی کم ہے تو لوگ کس پہ خرچ کر سکیں گے؟ بنیادی ضروری اشیاء کے اوپر, کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر, کپڑے کے اوپر, اینڈ بیسک نیسیسٹیز. ان کے پاس کہاں پیسہ ہوگا کہ وہ لگژری آئٹمس کا استعمال کریں. ہاں, جب پر کیپٹا انکم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے, جب ایفلوئنس آنا شروع ہوتی ہے اور بیسک نیسیسٹیز پہ لوگ جتنے ان کو پیسے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پورے ہو چکتے ہیں, تب ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوتی ہے لگژری گڈس کی, ہاؤس ڈیوریبلس کی, بگ ٹکٹ آئٹمس کی. تو لہذا دیکھا گیا ہے کہ جن اکانومیز میں پر کیپٹا انکم $1,000 سے کم ہے, وہاں پہ فار اینی گروتھ ان انکم دا رائز ان ڈیمانڈ فار ڈیوریبل گڈس از ناٹ دیٹ مچ. لیکن جب پر کیپٹا انکم 1,000 یا اس کے قریب سے بڑھ جاتی ہے, دین اینی انکریز ان پر کیپٹا انکم leads to even more increase in demand for
ड्यूरेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स. सो पर कैपिटा इनकम है क्या किसी इंटरनेशनल मार्केट की, और फिर उसकी ग्रोथ कितनी है, ये एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है. और इससे बहुत क्लूज मिल जाते हैं कि फ्यूचर में डिमांड किन किन चीजों की हो सकती है उस मार्केट में, और इससे डिमांड की क्या डायरेक्शन होगी, और फिर उससे डिराइव करती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड की क्या डायरेक्शन होगी. इनकम तो एक चीज है, दूसरी जो अहम चीज है परचेजिंग पावर है. कई मुल्कों में ऐसा है कि इनकम काफी है लेकिन चीजें भी महंगी हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर वीजा वी व्हाट दे कैन बाय इज लेस. कई मुल्कों पे इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्सेस भी ज्यादा हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है. तो बड़ा अहम है कि परचेजिंग पावर को भी देखा जाए इनकम के साथ साथ, लेवल ऑफ इनकम के साथ साथ परचेजिंग पावर क्या है. क्योंकि जितनी ज्यादा परचेजिंग पावर होगी कंज्यूमर्स की किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में, उतनी ही वो स्ट्रेंथ के साथ आएंगे और चीजें खरीदेंगे. अगर परचेजिंग पावर कम होगी, इनकम ज्यादा है, तो पीपल विल कम आउट एंड बाय लेस ऑफ द प्रोडक्ट. सो इनकम के साथ साथ परचेसिंग पावर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. और जैसे हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि एंड यूजर इंडस्ट्री ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई फर्म इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बेच रही हो अर्ली इन द वैल्यू चेन, लेकिन उसकी भी जो डिमांड है विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनल कंजम्पशन. तो एंड यूजर को किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से देखना बहुत जरूरी है. अगर एक फर्म जो है वो स्टील बना रही है, अब स्टील को कौन खरीदेगा? ऑटो इंडस्ट्री स्टील को खरीदेगी, हाउस ड्यूरेबल बनाने वाली इंडस्ट्री स्टील को खरीदेगी, और इस किस्म की और जो मशीनरी इक्विपमेंट बनाते हैं वो स्टील को खरीदेंगे. लेकिन वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी, वो गाड़ियां, वो ड्यूरेबल्स फाइनल कंज्यूमर खरीदेगा, तभी उनकी डिमांड आएगी. तो स्टील की डिमांड कब बढ़ेगी? जब किसी भी इकोनॉमी में ड्यूरेबल्स की, गाड़ियों की और इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ेगी जिसमें कि स्टील का इस्तेमाल हो. अब इन गुड्स की डिमांड कब बढ़ेगी? जब फाइनल कंज्यूमर, जो एंड यूजर है, उसकी मार्केट में ग्रोथ हो. तो इवेंचुअली विद सम टाइम लैग द फाइनल कंज्यूमर डिमांड इज गोइंग टू डिराइव द इंडस्ट्रियल डिमांड इन द वैल्यू चेन. तो लिहाजा बहुत जरूरी है किसी भी मार्केटर के लिए कि अपने प्रोडक्ट के हवाले से जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनमें डिस्पोजेबल इनकम को, उनके इनकम लेवल को, उनके सेंटिमेंट्स को, उनके डायरेक्शन ऑफ स्पेंडिंग को देखना बहुत जरूरी है. उससे फिर प्लानिंग सही हो सकती है, फैसले सही हो सकते हैं. और इन ट्रेंड्स को जो भी फर्म देखेगी सही तरीके के साथ, विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस. हम पहले जिक्र कर चुके हैं पॉलिटिक्स का, उसके हवाले से गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड क्रिएट्स कैपेसिटीज फॉर सर्टेन इंडस्ट्री, सर्टेन ग्रोथ. तो गवर्नमेंट्स ने डिसीजन करने होते हैं. अब गवर्नमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं. पॉलिटिक्स के साथ साथ जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है वो मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं. जैसे हमने कहा लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद सिविल सर्विस है. टुगेदर दीज विद द पॉलिटिशियंस बिकम अ गवर्नमेंट दैट दे डिसाइड द इकोनॉमिक डायरेक्शन, दे डिसाइड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, एंड दे also decide which are the sectors in which they have to allow more growth. तो legislations को देखना बड़ा जरूरी है कि किस बिजनेस के हवाले से legislations किस किस्म की हैं. हम अपने मुल्क में देखते हैं, अगर हुकूमत ये चाहती है किसी सेक्टर को वो डेवलप करे, तो उस हवाले से लेजिस्लेशन बनाई जाती है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स को आसान किया जाता है और उसमें जो है बैरियर्स को कम किया जाता है. उधर ज्यादा कर्जे और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स के वाले से ट्रेनिंग ज्यादा की जाती है. जैसे कि अब जरूरी है हमारे मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, तो हुकूमत इकदामात कर रही है. ना सिर्फ वो सब्सिडीज देते हैं, सपोर्ट देते हैं, चीपर इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं इस सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर. इसके साथ साथ गवर्नमेंट मदद कर रही है, खुद इनिशिएटिव्स ले रही है इस सेक्टर की स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए. तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इस सेक्टर में ग्रोथ होगी, और जो फर्में फिर इस सेक्टर में मशीनरी बेचना चाहती हैं, इस सेक्टर में प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं, उनके लिए अब ज्यादा प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी. तो लेजिस्लेशंस को, रेगुलेशंस को वक्त के साथ साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो हमारे टैक्स की रेगुलेशंस हैं, कस्टम्स की, टैरिफ्स की, सेल्स टैक्स की, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ये अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, बिजनेस ग्रोथ को, बिजनेस पोटेंशियल को. लिहाजा बड़ा जरूरी है कि फर्में इसको भी
انٹرنیشنل مارکیٹس میں اسیس کریں, کیونکہ ہر مارکیٹ کے اپنے رولس ہیں, ریگولیشنس ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ویریس بزنسز کو. اسٹینڈرڈس are very important. Increasingly now, even in developing countries, the standards have been established in various industries. جس میں کوالٹی کے اسٹینڈرڈس ہیں ISOs, اور اس کے ساتھ ساتھ اور انڈسٹریز میں لوکل اسٹینڈرڈس ہیں, کاروں کے ایمیشن کے اسٹینڈرڈس ہیں, ریفریجریٹرز کے حوالے سے اسٹینڈرڈس ہیں کہ اس میں کس قسم کا گیس استعمال کی جائے تاکہ اوزون لیئر کو افیکٹ نہ کریں. نوائز کے حوالے سے اسٹینڈرڈس ہیں, اور جو سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹس ہیں, جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں, they are very strict and very comprehensive in their standards. فوڈ اسٹفس کے حوالے سے اسٹینڈرڈس ہیں, فارماسیوٹیکل ڈرگس کے حوالے سے بڑے بڑے اسٹرنجنٹ اسٹینڈرڈس ہیں. تو انٹرنیشنل مارکیٹرز کو اب ان اسٹینڈرڈس کے حوالے سے انفارمیشن کو حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. کئی ملکوں میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, کئی ملکوں میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. تو ان اسٹینڈرڈس کے حوالے سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ریگولیشنس ہیں, لیجسلیٹو ریکوائرمنٹس ہیں, فرم کو کیا کرنا پڑے گا ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اسٹینڈرڈس بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, اور جو ملک ہیں, جو گورنمنٹس ہیں, وہ انیشیٹوز لیتی رہتی ہیں کہ اسٹینڈرڈس کو امپروو کریں اپنی پالیسیز کے حوالے سے. سو ان اسٹینڈرڈس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا, ہاؤ فرم کین ریئلی میٹ دو اسٹینڈرڈس, ان اسٹینڈرڈس کی اہمیت کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے in order to operate and succeed in international markets. گورنمنٹس کے حوالے سے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ بیریئر ٹو ٹریڈ ہے, جو کہ وقت کے ساتھ امید کی جا رہی ہے کہ کم ہو رہے ہیں. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیرفس ہیں وہ تو کم ہو رہے ہیں, لیکن نان ٹیرف بیریئرز ہم آگے کے لیکچر میں پڑھیں گے, وہ بھی بزنس کو بہت ریسٹرکٹ کرتے ہیں. جیسے انسپیکشن کی ریکوائرمنٹس ہیں, کئی ملکوں نے جو فارم پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر انسپیکشن کی کلوز لگائی ہوتی ہے کہ جناب ہم ان کی انسپیکشن کریں گے. اگر ان ملک کی گورنمنٹس یہ چاہتی ہیں کہ کسی ملک کے فریش پروڈیوس یا فارم پروڈکٹس جو ہیں وہ اس کی مارکیٹ میں جو ہیں کم آئیں یا نہ آئیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکس بڑھا دے اس کے اوپر ٹیرف بڑھا دے, وہ اس کی انسپیکشن میں ڈیلے کر سکتے ہیں کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے کئی خراب ہو جاتے ہیں یا مارکیٹ میں دیر سے آتے ہیں. سو جو بیریئرز ہیں کسی بھی مارکیٹ میں, وہ ٹیکس بیریئرز تو ایک چیز ہے, ٹیرف بیریئرز تو ایک چیز ہے, نان ٹیرف بیریئرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں جس میں لائسنسنگ ہے, انسپیکشنز ہیں, چیکس ہیں, اور ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ فلفل کرنی پڑتی ہیں فورن بزنسز کو in order to enter, operate and succeed in foreign markets. تو بہت ضروری ہے مارکیٹرز کو کہ جیسے کہ ہم اپنے ملک میں آپریٹ کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, سیاست کا, پالیٹکس کا, اس کے ساتھ اکنامک انوائرمنٹ کا, اس کے حساب سے کنزیومر کے اپنے پروفائل کا, پھر گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز کا, اسٹینڈرڈس کا, ان سب چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں, سب چیز کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں, ان سب چیز کی ایڈہیرنس کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں اس انفارمیشن کو شامل کرتے ہیں. تبھی جا کے بزنس کرنے کے قابل ہوتے ہیں, تبھی جا کے ہم کمپٹیشن کے مقابلے میں بہتر پرفارمنس دینے کے قابل ہوتے ہیں. اور جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنا کوئی چاہے گا تو انہی چیزوں کی پھر ریکوائرمنٹ ہوگی, اور وہاں پہ انفارمیشن لینا زیادہ ٹرکی ہو جاتا ہے, زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور جو فرم بہت ساری انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرتی ہے, اب اس کے لیے تو ہر مارکیٹ کے لیے اس انفارمیشن کا حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ مارکیٹ اپنے رولز, اپنے ریگولیشن کے حساب سے چلے گی. اس میں جو ڈیمانڈ ہوگی اٹ ول بی derived by its own economic situation more of the time. تو لہذا میکرو انوائرمنٹ کا اور اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا ان مارکیٹس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو فرم اب ان انفارمیشن کو حاصل نہیں کرتی اس کو اب بہت سارے رسکس ہیں. stakes are high and firm can make wrong decisions. کہیں پہ پالیٹکس زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, خاص کر ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ویک ہیں, پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ نہیں ہیں, آئیڈیالوجیکل گورنمنٹس ہیں, یا گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے پولیٹیکل لیڈر کے چینج ہونے سے, تو گورنمنٹس جو ہیں وہ کئی ملکوں کے بزنسز کو ٹارگیٹ بھی کرتی.
and they start to directly interfere into businesses. ہمارے ملک میں بھی نیشنلائزیشن ہوئی تھی 70s میں. This was direct interference of governments. ہمارے بزنسز جو دوسرے ملکوں میں ہیں, کئی ملکوں سے ہماری جب دوستی نہیں رہی تو انہوں نے they interfered into our businesses. تو یہ ہوتا رہتا ہے. So انویسٹمنٹ کے حوالے سے firms have to be very informed کہ گورنمنٹ جو تبدیل ہوئی ہے یا ہوگی تو اس کا اس ملک کے حوالے سے جو کہ کنٹری آف اوریجن ہے کسی بھی فرم کا, انٹرنیشنل انویسٹر کا, اس پروڈکٹ کے حوالے سے کیا رویہ ہوگا, ملک کی اکنامی کے حوالے سے, پلاننگ کے حوالے سے کیا رویہ ہوگا, اور کس حد تک گورنمنٹ جائے گی بزنس میں انٹرفیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ کسی کے اگینسٹ ہی نہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ خود بزنس پارٹنر بھی بن جائے یا بزنس میں کمپٹیشن کے طور کے اوپر آ جائے, وہ بھی انٹرفیئرنس ہے. بہت ساری مارکیٹس میں, بہت ساری دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ از اے کمپیٹیٹر. بہت سے ایڈوانس ملکوں میں, ہم ایشیا میں ایسی کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی اکانومیز ہیں, جیسے ملیشیا ہو گیا, سنگاپور ہو گیا. وہاں پہ گورنمنٹ کی بڑی ڈیپ انوالومنٹ ہے بزنس میں. بہت ساری بزنس فرمز جو ہیں وہ گورنمنٹ لنکڈ ہیں یا گورنمنٹ اونڈ ہے. جب گورنمنٹ پارٹنر بن جائے بزنس میں تو ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں, رولس ریگولیشن تو ہیں, بڑی آسانی سے وہ اپنے فیور میں لا سکتے ہیں اور کمپٹیشن کو بہت تنگ کر سکتے ہیں. سو گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے, جو انٹرفیئرنس ہے, وہ باہر بیٹھ کے بھی ہوتی ہے, جیسے بزنسز کو روک دینا, ریگولیشن بنا دینا, اور گورنمنٹ کی بڑی سیریس انٹرفیئرنس ہوتی ہے جب گورنمنٹ بزنس میں خود انوالو ہو جائے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. جو ایڈورس چیزیں ہیں, کئی جگہوں پہ ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپروپریشن ہو جاتی ہے, بزنسز کو جو ناپسندیدہ بزنس قرار دے کے ایکوائر کر لیا جاتا ہے. ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا کئی ملکوں میں انڈسٹریز کو ایکوائر کر لیا گیا, خاص کر آئل اینڈ گیس میں, کیونکہ ہمیشہ وہ پولیٹیکلی زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں. کئی ملکوں میں فارن فرمز were initially involved into oil and gas industries, but eventually in later periods the political leaders just confiscated those foreign assets. یا نیشنلائزیشن ہو جاتی, جو ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا کہ ون فائن مارننگ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ سم انڈسٹریز ہیو بین نیشنلائزڈ, بینکس ور نیشنلائزڈ, ایئر لائنس ور نیشنلائزڈ, مینی ادر انڈسٹریز ور نیشنلائزڈ. سو اچانک جو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے جو کارندے ہیں وہ one fine morning they just came and they just took over some of the best performing and thriving industries and banks and institutions in our country, جو کہ پہلے businesses اور business families چلاتی تھی. ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ businesses کو اس طریقے سے نیشنلائز کر لیا جاتا ہے یا ایکسپروپریٹ کر لیا جاتا ہے یا کانفسکیٹ کر لیا جاتا ہے, کہ اس کو کانفسکیٹ کا مطلب ہے کہ بزنس لے لیا اور اس کا کوئی پیسے بھی نہیں دیے, تو ہو جاتا ہے. اور خاص کر جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی زیادہ نہیں ہوتی, اور ود چینج ان گورنمنٹ ویری ڈفرنٹ آئیڈیالوجی میں کم. اور بہت ساری دنیا میں ممالک جو ہیں وہ رسکی ہیں اس حوالے سے, تو انٹرنیشنل مارکیٹرز کو اس چیز پہ بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے. بہت کامن فینومینا جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کیمپین اگینسٹ فارن گڈس, نہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز میں, ڈیولپ کنٹریز میں بھی. جب امریکن کی اپنی آٹو انڈسٹری واز انڈر پریشر فرام جاپنیز اور بہت زیادہ انڈسٹری میں جو ہے لاسز ہونے شروع ہو گئے, تو ان کی جو ڈومیسٹک آٹو مینوفیکچررز تھے انہوں نے لے آف کرنی شروع کر دی. جب ان امپلائمنٹ ہوئی تو ایک جنرل فضا اس ملک میں ہو گیا اگینسٹ جاپنیز پروڈکٹس, جاپنیز آٹو موبائلس. تو یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے صرف ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. ایون ان ڈیولپ کنٹریز there is often a backlash, reaction against foreign goods, especially on ideological grounds or when those countries are under economic pressures, اور ان میں جو ہے وہ جاب لیسنس زیادہ ہو رہی ہو اور فورن فرمز جو ہیں وہ زیادہ مارکیٹ شیئر حاصل کر رہی ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ہونا پڑتا ہے ملکوں کے لیے اور فرموں کے لیے کہ what would be the reaction of local people against foreign goods. ہمارے بھی جو بہت ساری فرمیں ہیں وہ کتنی آزادی کے ساتھ فورن ملک میں یا ایڈوانس کنٹریز میں آپریٹ نہیں کر رہی. اکثر دیکھا گیا کہ ایڈوانس ملک میں جو ڈیولپنگ کنٹری سے فرمز ہیں اور وہ جو ان کے بزنسز ہیں وہ زیادہ تر مائنورٹی ایتھنک انکلیوز تک ہی محدود ہو کے رہ جاتے ہیں.
تو اس قسم کے فضا ساری دنیا میں یکساں طریقے کے ساتھ ہے، تقریباً ہر ملک میں. اگر پاکستانی فرمیں ہیں، اگر وہ یورپ کے کسی ملک کو مال بیچتی ہیں یا وہاں جا کے بزنس کرتی ہیں، تو اکثر دیکھا گیا کہ دے آر اونلی لمیٹڈ ٹو دی ایتھنک انکلیوز ویئر میجورٹی آف پاکستانیز آر کنسنٹریٹڈ. سو فورن مارکیٹس آر رسکی پراپوزیشن، اور بڑے دھیان سے جانا پڑتا ہے اور رسک کو بڑے طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے تاکہ فرمیں اس حساب سے صحیح ڈیسیژن کر سکے. کئی ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کیوس ہو جاتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بڑے سٹیبل ملک تھے، بڑے پراسپرس ملک تھے، اور وہاں پہ بہت تعداد میں پاکستانی موجود تھے، پاکستانی فرموں کا بڑا بزنس تھا مڈل ایسٹ میں. اوور نائٹ وہ ملک کیوس میں چلے گئے، بڑا نقصان ہوا پاکستانیوں کا بھی، بڑی پریشانی ہوئی، بڑے بزنسز بند ہوئے. تو اس قسم کے جو سول اسٹرائف ہے، جو تھریٹس ہیں، دے آر آلویز دیئر، نہ صرف کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں بھی. اچانک کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر ہو رہا ہے ویری انفارچونیٹلی کہ ملکوں میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پاکستانیوں کا نام آ جاتا ہے، اور جو ہی اوور نائٹ کوئی بات ہوئی اور صبح جو پاکستانیوں کے بزنسز ہیں دے آر ولنریبل، اور کئی بزنسز پہ لوگوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہوتا ہے. تو بزنس کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کا اسیس کیا جائے، اور یہ ایک ریالٹی ہے. اٹس اے ویری سیڈ ریالٹی بٹ اٹس اے ویری ٹرو ریالٹی. تو ایسے حالات نہیں ہے کہ صرف غریب ممالک میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں، پولیٹیکلی انسٹیبل کنٹریز میں اس قسم کے تھریٹس ہوتے ہیں. میرے خیال میں تو کافی اسٹرانگلی یہ تھریٹس امیر ملکوں میں، جہاں پہ کہ اسٹیبل گورنمنٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ موجود ہے، وہاں پہ بھی ہیں. ولنریبلٹی تو ہے، اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جو اس کو اگنور کرتا ہے تو وہ رسک اٹھاتا ہے، اور کبھی بھی بزنس جو ہے وہ پرابلم میں پھنس سکتا ہے. تو لہذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ملک میں پہلے سے اسیس کر لیا جائے، پروجیکٹ کر لیا جائے صحیح طریقے کے ساتھ، تاکہ اس حوالے سے صحیح بزنس ڈیسیژن کیے جا سکیں. چینج ان پالیسیز اینڈ ریگولیشن ہم ذکر کر چکے ہیں، جو کہ ہوتی رہتی ہیں. اینی چینج ان پالیسی brings in opportunities and at the same time brings in threats. جو پالیسیز ہیں وہ کسی انڈسٹریل سیکٹر کو کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کی گروتھ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اس کو کرٹیل کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. پالیسیز ایسی بھی آ سکتی ہیں جو کسی فرم کو فائدہ دے جائیں، ایسی بھی آ سکتی ہیں کہ اس کے کمپیٹیٹرز کو فائدہ دے جائیں. کئی پالیسیز جو ہیں وہ انڈسٹری کے حوالے سے نہیں بنتی، کنٹری کے اوریجن کے حوالے سے بن جاتی ہیں. جیسے ہمارے اب ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ دشواری ہے یورپ میں، کہ جو یورپین یونین ہے اس نے پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں جو کہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں پاکستانی پروڈیوسرز کو، اور جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کو وہ بینیفٹ دیتی ہیں. پاکستانی پروڈکٹس کے اوپر یو ایس میں، یو کے میں اور یورپین یونین کے ممالک میں کئی بیریئرز لگا دیے گئے ہیں انفارچونیٹلی، ٹیکسز کے ذریعے، ٹیرفز کے ذریعے اور ریسٹرکشنز کے ذریعے. جبکہ جو کمپیٹنگ ممالک ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان کے پروڈکٹس کے اوپر وہ بیریئرز نہیں ہیں. اینڈ دیٹ ہیز بین ڈن تھرو پالیسیز اینڈ ریگولیشنز. اب ہمارے جو مارکیٹرز ہیں انہوں نے تو بہت انویسٹمنٹ کی ان مارکیٹس میں، اپنے برانڈس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنے بائرز کو بنانے کے لیے، اپنے پروڈکٹس کو پہنچانے کے لیے. اینڈ سڈنلی دے سی دیٹ بیکاز آف دس چینج ان پالیسی they are in a much weaker position compared to some of their competitors from other countries in the region who are producing and exporting same or similar products to European Union and other Western countries. تو لہذا بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کا اینٹیسپیٹ کیا جائے، پالیسیز کی ڈائریکشن کا اینٹیسپیٹ کیا جائے، کیونکہ جب یہ پالیسیز آ جاتی ہیں پھر ان کا چینج ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ فرمیں ان پالیسیز کو پہلے سے پری ایمپٹ کر لیں اور اس حساب سے اپنے ڈیسیژن کو اڈاپٹ کر لیں. سو کئی فرموں نے جب یہ حالات اینٹیسپیٹ کیے تو انہوں نے اس چیز کو بچنے کے لیے ایسے ممالک میں اپنی انویسٹمنٹ کر دی، وہاں پہ پروڈکٹس بنانے شروع کر دیے جن کی ایکسپورٹس کے اوپر یورپین یونین کی طرف سے یا ویسٹرن کنٹری کی طرف سے بیریئرز نہیں تھے، تو لہٰذا وہ بچنے کے قابل ہو سکے.
اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا, they are facing those tariffs, those barriers and those problems because their products are then facing restrictions. اسی طریقے ساتھ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار مارکیٹرس ٹو ریئلی کیپ اے فوکس آن اینی چینج ان گورنمنٹ, بیکاز چینج ان گورنمنٹ quite often brings in substantial changes in such policies and regulations. تو ملک کے سیاسی حالات کے حوالے سے اتنی ضروری ہے کہ انفارمیشن کو رکھا جائے تاکہ اس کو ڈیسیژنز میں استعمال کیا جا سکے. ہم بہت ذکر کر چکے ہیں ملک کی مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کی, ٹیکس پالیسیز کی, کہ وہ تو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی بزنس کو, کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا کسی بھی فارن ملک میں, اور اس کی جو ہے ٹیکس پالیسیز کیا ہوں گی ویریس انڈسٹریز کے حوالے سے. اٹ ول ڈیپینڈ آن دا پرائرٹیز آف دی گورنمنٹ. تو جو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں, گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں, جو اکانومی اس کے سائیکلز کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. جیسے اکنامک پلانرز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی دی فیوچر ڈائریکشن آف دی اکانومی. اور ان پالیسی کے ساتھ ساتھ کنٹرول اوور کرنسی, کنٹرول اوور ریمیٹنسز, یہ بڑا ضروری ہے کہ جب فورن مارکیٹس میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو فورن ایکسچینج ہے اور پروفٹس کو ریمٹ کرنا ہے, تو اس پروفٹ کو ریمٹ کرنے میں کئی ملکوں پہ ریگولیشنز آ جاتی ہیں. ایسی بھی صورت حال ہے کئی مارکیٹس میں پروفٹ کی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, لیکن دیر لاٹ آف ریسٹرکشن آن ریمیٹنگ پروفٹس فرام دوز کنٹریز فار واٹ ایور ریزن. تو بڑی دشواری آ جاتی ہے کہ وہ پروفٹس تو حاصل کر لیے, اس کو ریمٹ کیسے کیا جا سکے. انکریز ٹیکسیشن میں ہو, کرنسی کنٹرول ہو, تو اسے بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ اسٹائفل ہو جاتا ہے. اور اکثر ممالک جو ہیں جب وہ فورن کرنسیز کے حوالے سے اپنے ریزروز کے حوالے سے کرنچ محسوس کرتے ہیں تو ایسے کنٹرولز کو لگا دیتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی وقت کے ساتھ سے کنٹرول لگتے رہے ہیں, اب کچھ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. تو یہ کنٹرولز جو ہیں یہ فورن انویسٹر کو, جو فورنرز ہے, جو بزنس کرنا چاہتا ہے, اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا فورن انویسٹمنٹس کے حوالے سے, انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرنے کے حوالے سے, ان کی فسکل سچویشن کو, ان کی فائنینشیل سچویشن کو, اور اس حوالے سے ان کی پالیسیز کو, رولز کو, ریگولیشن کو اسپیشلی جو کہ فورن فرم کو افیکٹ کر سکتے ہیں, ان کا جاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں گورنمنٹ ایز اے بزنس کمپیٹیٹر کین بی اے میجر رسک, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنا تو بہت مشکل ہے. گورنمنٹ کے پاس انلمیٹڈ ریسورسز ہیں, گورنمنٹ اپنے کنوینئنس کے حساب سے اپنی پالیسیز بھی بدل سکتی ہے. گورنمنٹ کے اوپر کوئی چیک اور بیلنس تو ہوتا نہیں, وہ گورنمنٹ خود بزنس میں موجود ہے. ہمارے ملک میں بھی گورنمنٹ کئی بزنسز میں خود موجود ہے, جیسے آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں, بینکنگ میں, ایون ان ریفائننگ, ان فرٹیلائزر پروڈکشن, اینڈ ان مینی ادر سیکٹرز the government itself is there. اب اس حساب سے ان اداروں کے لیے کئی ادارے پروفٹ بھی نہیں کما رہے, لیکن وہ چل رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ان کو فنڈز دے رہی ہے. ہمارے ہاں جو ایئر لائن انڈسٹری ہے اس وقت, اس میں گورنمنٹ بھی موجود ہے, اس میں پرائیویٹ فرمز بھی موجود ہیں, اور اس طرح بہت سارے اور ممالک ہیں جہاں پہ گورنمنٹس موجود ہیں. ایون ایڈوانس کنٹریز میں گورنمنٹس موجود ہیں. یورپین یونین کے بڑے ممالک میں گورنمنٹس have been actively involved into many business areas, especially telecommunications, oil and gas, financial institutions, so on and so forth. تو گورنمنٹ کا کمپیٹیٹر ہونا از اے میجر رسک, بٹ اٹ از اے ڈبل ایج سچویشن. کئی ممالک میں ایسا ہوا کہ صاحب دار لوگ تھے, جو گورنمنٹ تھی وہ بزنس میں انوالو تھیں, تو فورن انویسٹرز نے, فورن مارکیٹرز نے کنوینئنٹ سمجھا کہ ان کو پارٹنر بنا کے ایزی ایکسیس حاصل کر دی جائے مارکیٹ میں. لیکن وقت کے ساتھ جب وہ گورنمنٹس بدلی تو ان کے جو اپوننٹس آئے تو حالات تو اب بالکل اپوزٹ ہو گئے. کنوینئنس کی وجہ زحمت ہوگی ایسے لوگوں کی جو کہ پریویس گورنمنٹ میں تھے, اب وہ دے آر دا وانٹیڈ پیپل. تو یہ حالات بڑے رسکی ہوتے ہیں, اس کو پراپر طریقے سے اسیس کرنا بہت ضروری ہے. اس لیکچر میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کو دیکھا انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے, that is the political environment of a country. And we have discussed that political environment can have a lot of bearing, lot of influences on the prospects of business and international marketer. تو لہذا بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹرز جو ہیں وہ ان چیزوں کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں سمجھنے کے قابل ہوں, اور وہ پراپر انفارمیشن کو حاصل کریں اور انفارمیشن کو استعمال کریں اپنے ڈیسیژن میکنگ میں. تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ
پراسپیرٹی کی طرف جائیں. اگر وہ اس انفارمیشن کو حاصل کرنے قابل نہیں ہوں گے تو بہت رسک ہے اور بہت پرابلمس آ سکتی ہیں. تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے. خدا حافظ.